بچہ اس دنیا کے اندر آیا، تھوڑا بڑا ہوا، اس کی زندگی ہے کھیلنا کودنا، اسے اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا۔ اور بڑا ہوا، کرکٹ کا شوق اور دنیاوی کھیل کا شوق، اور بڑا ہوا، اب اس کو شوق چاہا بننے سنورنے کا، وزینت۔ اب میرا کپڑا ایسا ہو، میرا ڈریس ایسا ہو، میرا جینس ایسا ہو، میرا ٹی شرٹ ایسا ہو، میرے پاس گاڑی ہو تو ایسی ہو، موبائل ہو تو ایسا ہو، یہ شوق ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس کے پاس وہی وقت ہے، وزینت اختیار کر رہا ہے، بننے سنورنے میں اپنی زندگی لگا رہا ہے۔ اور بڑا ہوا، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، میرے پڑوسی کے پاس 2 گاڑی ہے، میرے پاس 3 ہونا چاہیے، میرے پڑوسی کے پاس اتنے مکانات ہیں، میرے پاس اتنے ہونے چاہیے، وہ اس طرح کا کام کرتا ہے، مجھے اس طرح کرنا چاہیے۔ اب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ ہے۔ اور تھوڑا بڑھا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب فکر ہوئی کہ تھوڑا مال بھی جمع کر لیا جائے، اولاد بھی ہو جائے تاکہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ ہر زندگی میں وہ اپنے کسی نہ کسی کام میں مگن ہے، اور پچھلی زندگی پر افسوس کر رہا ہے کہ کاش پہلے سے میں یہ کام کر لیا ہوتا۔ تو دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، حقیقی زندگی والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہترین زندگی اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی اور دنیا یہ سارا کا سارا فنا ہونے والا ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھتے ہوں گے تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی باقی رہنے والی ذات نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی ایک متعین مدت تک کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت موعود آ جائے گا، وقت متعین آ جائے گا، پھر وہ اپنے وقت سے 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اب اگر تم یہ سوچتے ہو کہ کامیاب ہو جائیں، تو اے نبی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی کہہ دیجئے اپنے امت سے کہ اگر یہ اپنے رب کا محبوب بننا چاہتا ہے، اپنے رب کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کے پاس اس حال میں جائے کہ میرا رب یہ کہے کہ دنیا کے اندر یہ بندہ صرف میری رضا کے لیے جیتا تھا، تو کیا کہیے؟ فَاتَّبِعُونِي، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی، کہ میری اتباع کرو، میرے طریقے کے مطابق چلو، میں جو راستہ بتا رہا ہوں اس راستے پر چلو۔ نبی کریم علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بناؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا ضروریات پوری کرنا، استنجا کے ضروریات تک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کھانے میں سنت طریقہ سکھایا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا۔ ان ساری چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم نے دنیا کے اندر
اپنے نبی کی مخالفت کی، اپنے نبی کی اتباع کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا، حالانکہ اس کے سامنے اس کا دین واضح طور پر اسے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ راستہ غیروں کا راستہ ہے، یہ راستہ تمہارے رب تک پہنچاتا ہے، یہ راستہ شیطان تک پہنچاتا ہے، دونوں اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ اس راستے پر چلیں گے، دولت ملے گی، ترقی ملے گی، گاڑیاں ملیں گی، اس لیے میں دین کے راستے کو چھوڑ کر اس دنیا کے راستے کو اختیار کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے سامنے دونوں راستے تھے، تم نے دنیا کا راستہ چنا، تم نے دین سے منہ موڑ لیا، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے منہ موڑ لیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیروں کے طریقے کو اختیار کیا۔ غیروں نے اپنی شادیوں میں کھڑے کھڑے کھانا شروع کیا، تم نے شروع کر دیا۔ غیروں نے اپنی شادیوں کے اندر مختلف ڈیمانڈ کرتے، بارات اور نہ جانے 100 آدمی کا کھانا کھلانا ہوگا، 200 کو کھلانا ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ پوری مزدوری کر کے ساری اپنی دولت لڑکی والے کے گھر بھیج رکھا ہے کھلانے کے لیے۔ اس کے بعد ولیمہ کی باری آئے، شہروں میں یہ رواج، ولیمہ میں لڑکیوں کو نمائش کے لیے بیٹھا دینا، یہ غیروں کا طریقہ۔ کھانا کھڑے ہو کر کھانا جانوروں کا طریقہ۔ تم نے ان طریقے کو اختیار کیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، چوک چوراہا پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہے، چوراہے پر بیٹھ کر غیر محرم عورتوں پر نظریں تاڑتے رہے۔ تم نے غیروں کا طریقہ اختیار کیا، بہت ساری طریقے ہیں اس میں، ہر برائی کو تم نے اختیار کیا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تمہارے سامنے دونوں راستہ تھا، تم نے اس راستے کو چنا جو غیروں کا راستہ تھا، تم نے دین اسلام سے منہ موڑ لیا، اپنا رخ پھیر لیا۔ یاد رکھو ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہاری زندگی کے ساتھ ساتھ تمہاری موت بھی ہے، تمہاری موت کے ساتھ ساتھ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن زندہ کیا جانا بھی ہے دوبارہ، تمہارے اعمال کو تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، میدان محشر کے اندر ہر شخص موجود ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوگا، اس وقت جب تمہیں میری ضرورت پیش آئے گی، نولیہ، ہم بھی تم سے اپنا رخ موڑ لیں گے۔ اللہ نے کہا دنیا میں تم نے رخ موڑا تھا اپنے رسول سے، آخرت میں میرے سوا کوئی نہیں، میں اپنا رخ موڑ لوں گا۔ اور کیا کریں گے؟ جس طرح تم نے دنیا میں موڑا تھا ہم بھی موڑ لیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین اسلام جو چیز ہمیں سکھاتا ہے، دین اسلام کے اندر ابتدائے دنیا سے لے کر انتہائے دنیا، ہر چیز کے فنا ہونے تک کے واقعات اور ان سے آگاہ کیا گیا۔ انسانوں کو زندگی گزارنے کا ہنر قرآن سکھاتا ہے، قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سکھاتی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اسی میں کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ اگر ہم چنتے ہیں ہم ناکام ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی کچھ دنوں کی شہرت حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہم دنیا میں یہ سمجھتے ہیں، اگر پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں چودھری، فلاں دولت والا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے کہ میری حقیقت کیا ہے، مجھے دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس دنیا کی تیاری کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرنے لگے۔ وہ
اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرنے لگے وہ عقل مند ہے، اور بے وقوف ہے وہ انسان جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جب اسے سمجھایا جائے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ مہربان ہے تو اللہ زبردست سزا دینے والا ہے، اس کی سزا کی طرف بھی نظر رکھنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ تمہاری حقیقی زندگی یہ دنیا نہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی آخرت ہے، تمہیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس دنیا کی نہیں۔ اس دنیا کو چھوڑ کر تم آخرت کی فکر کرو، اللہ رب العزت تمہاری دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی اب مسلمانی تیری۔ کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی اب مسلمانی تیری۔ تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، ہو گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری۔ آئیے حضرات، میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے اب اپنے مہمان خاص اور اس پروگرام کے جو روح رواں ہیں، امیر کارواں ہیں، محبوب العلماء، استاذ الاساتذہ، حضرت الحاج علامہ و مولانا محمد عنایت کلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنا قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں کہ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے بند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ وأيضا قال الله تعالى في القرآن المجيد: فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسد يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة من أبواه ويهودانه وينصرانه